السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کشمیر یونیورسٹی کی جانب سے لیا گیا جو انٹرنس ایگزام تھا 2023 کا، اس کا جو پرچہ تھا اس کی ہم یہاں پہ ان سوالات کو یہاں پہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اسکرین پر اس وقت وہی انٹرنس ٹیسٹ کا جو پیپر ہے آپ کی خدمت میں میں نے لایا ہے۔ یہ معروضی پرچہ جو ہے 60 سوالات پر مشتمل ہوتا ہے اور کٹ آف کے حساب سے پھر اس کے اعتبار سے سلیکشن ہوتی ہے۔ جن بھی طلباء و طالبات نے امتحان میں حصہ لیا ہوتا ہے، پھر کٹ آف کے حساب سے جو کٹ آف ہوتا ہے، جتنی سیٹس وہاں پر اویلیبل رہتی ہیں یونیورسٹی آف کشمیر میں شعبہ اردو میں، اسی حساب سے پھر وہاں پہ داخلے کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ بنا دیر کیے ہم اس پرچے کی شروعات کریں گے۔ اس کا پہلا سوال جو تھا، شمالی ہند میں لکھی جانے والی پہلی داستان کا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قصۂ مہر افروز دلبر۔ دوسرا سوال آیا تھا کہ عجائب القصص کے مصنف کا نام کیا ہے؟ یہ ایک داستان ہے جس کے مصنف ہے شاہ عالم ثانی۔ تیسرا سوال ہے کہ درج ذیل میں سے کس داستان کا اسلوب دبستان لکھنؤ کی ترجمانی کرتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فسانۂ عجائب۔ چوتھا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے راجندر سنگھ بیدی کا ناول کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے راجندر سنگھ بیدی کا ناول ان میں سے آپ کو بتانا ہے کہ کون سا ہے، کہ انہوں نے ایک واحد ناول لکھا ہے جس کا نام ہے ایک چادر میلی سی۔ ایک شعر دیا گیا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ یہ شعر جو ہے مرزا غالب کا شعر ہے۔ اس کے بعد سوال آیا تھا کہ آب حیات کی تصنیف کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آب حیات جو ہے محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔ ساتواں سوال آیا تھا کہ موازنہ 1900 کا مصنف کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے علامہ شبلی نعمانی۔ مندرجہ ذیل تصانیف میں کون سی الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، آپ کو بتانا ہے کہ الطاف حسین حالی کی جو ہے ان میں سے کون سی کتاب ہے؟ صحیح جواب ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ ذیل میں سے تنقید کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ میرے خیال سے اس کا صحیح جواب ہو سکتا ہے قدر شناسی، لیکن بعض کے کہنے کے مطابق اس کا جواب نقطۂ چینی بھی ہے۔ اس کے اوپر میرا بھی کنفیوژن ہے۔ اگر آپ میں سے اس کا جواب کسی کو صحیح پتہ ہے تو وہ کومنٹ سیکشن میں اس کا جواب لکھے۔ 10واں سوال ہے کہ طوالت کس نثری صنف کی اہم خصوصیت ہے؟ صحیح جواب ہے داستان۔ 11واں سوال آیا تھا کہ مندرجہ ذیل تصانیف میں سے کس کا تعلق محمد حسین آزاد سے نہیں ہے؟ دیکھیے، ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ بچے جب آسان پرچہ دیکھتے ہیں تو وہ آنکھ بند کر کے یا ادھورا سوال پڑھ کے جواب مارک کر دیتے ہیں، اور بعد میں گھر آ کے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں نہیں تھا۔ یہاں بھی ایسا ہی سوال آیا ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ محمد حسین آزاد کی ان میں سے کون سی ان کی تصنیف نہیں ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے الفاروق، جو کہ شبلی کی کتاب ہے، سوانح کتاب۔ مندرجہ ذیل اقتباس کس سے اخذ کیا گیا ہے؟ اس غیر متوقع خوش نصیبی پر قدرت کو اس طرف شکست دینے پر بولا، بڑی اچھی تھی بیچاری مری بھی تو خوب کھلا پلا کر آدھی بوتل سے زیادہ ختم ہو گئی تھی۔ یہ افسانہ کفن پریم چند سے لیا گیا ہے۔ 13واں سوال ہے کہ ناول ایک چادر میلی سی میں کہاں کے دیہات کی عکاسی کی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے پنجاب۔ افسانہ نگار نے کالو بنگی کو سب سے پہلے کس عمر میں دیکھا تھا؟ یہ آپ کے جو سیمسٹر میں شامل کالو بنگی افسانہ ہے اس سے لیا گیا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے 7 سال۔ 15واں سوال ہے کہ ڈیش ڈیش میں لکھنؤ کی زوال آمدہ تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے فسانۂ آزاد۔
16واں سوال ہے کہ علامہ اقبال نے نوعمری میں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں کون سی نظم پڑھی؟ اس کا صحیح جواب ہے نالہ یتیم۔ علامہ اقبال کا جو انتقال ہوا تھا کس سن میں ہوا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 1938۔ مندرجہ ذیل اشعار علامہ اقبال کی کس نظم سے اخذ کیے گئے ہیں؟ پرانی سیاست گری خوار ہے، زمیں میر و سلطاں سے بے راز ہے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا۔ اس کا صحیح جواب ہے ساقی نامہ۔ دیوان غالب پہلی بار کب شائع ہوا؟ اس کا جواب آپ کومنٹ سیکشن میں لکھیں گے۔ آئینہ نما کس کی تصنیف ہے؟ یہ شمیم احمد شمیم جو کہ ایک صحافی تھے، جموں و کشمیر کے ایک معروف صحافی تھے، سیاستدان تھے، آئینہ نما انہی سے وابستہ ہے۔ 21واں سوال ہے کہ ان میں سے کس کا تعلق صحافت سے تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے خواجہ ثناء اللہ بٹ۔ عود ہندی اور اردو معلیٰ کا تعلق کس سے ہے؟ خطوط نگاری سے ہے، اور دونوں کا عود ہندی غالب، اردو معلیٰ بھی غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ جنگر کا جنازہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ کس کی تخلیق ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خواجہ حسن نظامی۔ ان میں سے کون سی تصنیف سر سید احمد خان کی نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے الغزالی۔ ملک راج سراف کس اخبار کے مدیر تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے رنبیر۔ انشاءاللہ ہم باقی جو 25 سوال اس میں سے اس وقت ہم نے 25 سوال کا یہاں پہ حل کیا ہے، ہم 30 سوال کریں گے، اس کے بعد ہم باقی 30 اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ان کا بھی ذکر کریں گے۔ 26واں سوال ہے کہ غالب جدید شعراء کی مجلس میں کس کا خاکہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کنہیا لال کپور۔ سر سید احمد خان نے اینگلو اورینٹل کالج کی داغ بیل کب ڈالی؟ اس کا صحیح جواب ہے 1875 1875 میں۔ مندرجہ ذیل ادیبوں میں سے کس کا تعلق جموں کشمیر سے نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے راجندر سنگھ بیدی۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام کب عمل میں لایا گیا؟ اس کا صحیح جواب ہے 1800 میں۔ ان میں سے کس کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے؟ صحیح جواب ہے انتظار حسین۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جو بھی بچے انٹرنس کے لیے تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو کارآمد ثابت ہوگی۔ کوالٹی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور انشاءاللہ جو بقیہ 30 سوال اس پرچے میں بچتے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے میں پھر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔